نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے اپنے لیکچر کے دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ہم پڑھ رہے تھے لائف آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیفور پروفٹہڈ. مکی زندگی میں پیش آنے والے جو اہم واقعات ہیں ان کو آج ہم انشاءاللہ کور کریں گے. تو آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آنے والے اہم واقعات میں ایک بہت ہی اہم واقعہ جو ہے وہ حجر اسود کا واقعہ ہے. حجر اسود آپ جانتے ہیں کہ جب بیت اللہ کی تعمیر نو ہوئی، اس کی دیواریں بہت زیادہ خستہ ہو گئی تھیں، اور جب بارش وغیرہ زیادہ آتی تھی تو خطرہ ہوتا تھا کہ اس کی دیواروں کو بہت زیادہ جو ہے بالکل منہدم ہونے کا خطرہ تھا. تو قریش نے کہا کہ اس کو دوبارہ تعمیر کرنا ضروری ہے. تو اس کے لیے انہوں نے چندہ اکٹھا کیا، اور پھر اس میں انہوں نے یہ بھی شرط لگائی کہ بالکل حرام مال کسی کو اور قبول نہیں کیا جائے گا. بالکل جس کا آپ کو بالکل کنفرم پتہ ہے کہ یہ حلال ہے تو اس طرح کا مال صرف آپ دیں. اور بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ اس کو اکٹھا کیا لوگوں نے. پر گو کہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے، اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے چونکہ، تو پھر بھی انہوں نے حد درجہ جو ہے وہ اس وقت کے دین کے مطابق، دین عیسوی کے پیروکار کہلاتے تھے، اس کے مطابق جو ہے انہوں نے کسی قدر کوشش کی. تو کچھ ہم میں سے وہ تھے، کچھ جو ہے مشرکین تھے. بہرحال اس میں اب ایک اہم واقعہ یہ بھی تھا کہ حجر اسود کو جو دیوار میں نصب کرنا ہے تو یہ کون کرے. اور اس وقت ہر قبیلہ نے جھگڑا ظاہر سی باتیں کرنا تھا. ہر ایک سامنے ایک نے کہا ہم کریں گے، ہمارے یہ فضائل ہیں. دوسرے نے کہا نہیں کہ ہم کریں گے، ہمارے فضائل یہ ہیں، ہمیں جو ہے وہ حق ملنا چاہیے. تو بالکل آپس میں تلواریں چلنے والی تھیں کہ ایک بزرگ نے جو ہے انہیں روکا اور کہا کہ کل فجر کو جو سب سے پہلے صبح سویرے، جو فجر کا لفظ ویسے بولا تو صبح سویرے جو ہے وہ بیت اللہ میں سب سے پہلے جو داخل ہوگا وہ شخص جو ہے وہ حجر اسود رکھنے کا حقدار کہلائے گا. تو سارے واپس چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو. اگلے دن صبح جلدی کوشش کر کے آیا، کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں موجود ہیں. تو سب نے کہا کہ ہم راضی ہیں اس شخص پر، کیونکہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملت سے خوش تھے سب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ صحیح فیصلہ کریں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر لاؤ. چادر لائی گئی، اور فرمایا کہ پتھر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر رکھا، اور پھر فرمایا کہ سب جو ہے اس چادر کو اٹھانے میں شریک ہو گئے. کسی نے ایک کونا پکڑا، کسی نے دوسرا، کوئی سائڈ پر شریک ہوئے. تو سب کا ہاتھ ہی لگ گیا، پتھر بھی اٹھ کے دیوار تک نہیں گئے، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیوار میں نصب فرما دیا. تو سب نے خوشی اس میں شرکت بھی کر لی. تو یہ بہت ہی ایک احسن اقدام تھا، بہت ہی ایک اچھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سولوشن نکالا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی. اچھا، یہ ہجرت، یہ نبوت سے جو ہے وہ 5 سال پہلے کا واقعہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ نبوت جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں دی گئی. تو 40 سال سے پہلے 5 سال پہلے کا ہوتا ہے. The black stone security object was removed during renovation to the Kaaba. ساری بات آپ کو بتا دی. کعبہ کی تزئین ہو رہی تھی، آرائش ہو رہی تھی، دوبارہ سے اس کو بنایا جا رہا تھا. تو اس میں جو ہے مکن لیڈرز کے آپس میں یہ کلیش ہوا کہ جی کون اس کو رکھے. ہر ایک قبیلے نے ٹرائب نہیں کہنا تھا کہ ہم رکھیں گے. تو ان کے سرداروں کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کا موقع ایسے دیا، ایک کلوتھ منگوایا اور اس پر بلیک اسٹون کو رکھا، اور پھر وہاں سے اٹھا کر وہ لے کر کے سارے شریک ہوئے، اور پھر وہاں سے جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصب کروا دیا. اب آگے چلتے ہیں ہم. پہلی وحی کا واقعہ کیا ہے اور وحی کیسے شروع ہوئی، پہلی وحی میں کیا الفاظ تھے، ان چیزوں کی طرف چلتے ہیں. اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسلام میں بہت ہی ایک اہم واقعہ جو ہے وہ کیا ہے، پہلی وحی کا واقعہ ہے. آپ نے پڑھا بھی ہوگا. پہلی وحی جو ہے وہ غار حرا میں جو ہے نازل ہوئی. غار حرا یہ جبل نور میں واقع ہے. آج کل اس کو جبل نور کے نام سے اس پہاڑ کو یاد کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور یہ پہلی وحی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی. اس کے علاوہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی نبی کو
40 سال سے پہلے نبوت نہیں دی گئی۔ 40 سال کی عمر پختگی کی عمر ہوتی ہے، اس میں انسان کی عقل جو ہے وہ اپنے شعور کی کو پہنچ جاتی ہے، صحیح پختہ ہو جاتی ہے، تو یہ صحیح جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کفر و شرک کی اس آلودہ فضا سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل الگ تھلگ ہو کر اتنی دور پہ سفر کر کے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے یہاں پر بالکل ایک الگ سا جو ہے یہ غار ہے، اور تو اس یکسوئی میں وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کا تصور تو یعنی کہ مشرکین میں بھی موجود تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن یہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ اکیلے یہ سارے کام نہیں کر سکتے، تو یہ چھوٹے چھوٹے بتوں کو جو ہے تو اختیارات سونپ رکھتے ہیں، یہ بت جو ہے یہ بارش برسائے گا، یہ بت جو ہے یہ فلاں کام کرے گا، یہ بیٹے دے گا، یہ انہوں نے جو ہے شرکیہ باتیں جوڑ رکھی تھیں اپنی طرف سے اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں میں دور ہو کر جو ہے غار حرا میں جا کر وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ غار حرا سے جو ہے سامنے بیت اللہ بھی دکھائی دیتا ہے، تو شاید اس غار میں قیام کا یہ بھی ہو، وجہ یہ بھی ہو کہ وہاں سے بیت اللہ کی زیارت کرتے رہتے ہوں گے، اور دور ہو کر بھی بالکل قریب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں۔ بہرحال تو he used to stay mostly in solitude in Cave Hira. When he was 40 years, angel Jibril appeared before him and asked him to read. ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے حضرت جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ پڑھو۔ اس سے پہلے شق صدر کے واقعات ہوئے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں گیا، تو یہاں پر بھی حضرت جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ پڑھو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پڑھے نہیں تھے، تو بلکہ اس چیز کو ہم اگلی سلائڈ میں تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلی وہی اس کی مزید تفصیل کیا ہے، اب یہ بھی جیسے کہ کسی قدر ہم نے ڈسکس کیا کہ جبل نور میں واقع غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 40 سال تھی، اور یہ بھی کہ کسی نبی کو 40 سال سے پہلے نبوت نہیں دی گئی، نبوت کی عمر جو ہے وہ 40 سال رکھی گئی، اس وجہ سے کہ یہ پختہ کاری کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں جو ہے وہ ذہن شعور جو ہے وہ بالکل پختہ ہو چکا ہوتا ہے، اس سے 40 سال کی عمر جو ہے یہ عقل کے لحاظ سے انسان بالکل مکمل ہو جاتا ہے، تو اس عمر میں نبوت دی گئی۔ تو اور یہ پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے اس کی ڈیٹ تھی 27 رمضان، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے توسط سے وحی بھیجی گئی، اور ہم اس کے الفاظ بھی ڈسکس کریں گے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اس کی پہلی وحی میں جو ہے قرآن مجید کی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات جو ہیں وہ نازل کی گئیں، لیکن جس طرح کہ ابھی گزرا تھا کہ غار حرا بہت ہی دور ہے اور آبادی سے، اور بالکل یعنی وہاں کسی انسان کا کسی آنا جانا ہی نہیں ہے، تو بالکل الگ تھلگ سے ایک علاقہ ہے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو ظاہر سی بات ہے ایک خوفزدہ سے ہوگی کہ کون شخص آ گئے یہاں پر، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام کا وہ مکالمہ کہ انہوں نے آتی کہا کہ جی پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمانا تھا اور یہی فرمایا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو انہوں نے پھر وہی سوال دہرایا، پھر وہی جواب، تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو سینے کے ساتھ لگایا اور اس نے نیچے سے دبایا، جس سے جو ہے وہ خوف اور وہ گھبراہٹ جاتی رہی، اور پھر انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام نے جو ہے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن مجید کی سورہ علق کی پہلی آیت، اور یہ 5 آیتیں جو ہیں وہ تلاوت فرمائیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، تو یہ 5 آیتیں تلاوت فرمائیں، اور یہ پہلی وحی تھی۔ تو پھر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھبرائے ہوئے تھے اور گھر تشریف لائے، he got afraid and went home to tell حضرت خدیجہ about what happened، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر تشریف لائے
اور تاکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلاؤں کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے، آپ کی غمگسار جو ہے، چونکہ بیوی تھیں آپ کی، تو خوشی غم کی ساتھی ہوتی ہے، تو ان کو آ کر بتلانا چاہا۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار حرا میں کئی دن قیام کرتے تھے، اپنے ساتھ کچھ تھوڑا بہت توشہ لے جاتے تھے، وہاں پر ہی ٹھہرتے تھے، اور پھر کچھ دنوں بعد واپسی ہوتی تھی۔ اب جب گھبرائے ہوئے آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے سارا واقعہ بیان کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایک بہترین خاتون اور بہترین بیوی ہونے کے ثبوت دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جملے ارشاد فرمائے کہ نہیں یضیعک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا، آپ تو کمزوروں کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، یتیموں کے سہارا ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ کافی بہترین کافی زیادہ جملے ہیں، بہترین جملے ہیں، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ارشاد فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی حوصلہ جو ہے وہ دلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جو ہے مجھے چادر اڑا دو، تو پھر وہ چادر اڑا دی، کمبل دے دیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت طاری تھی، وہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں اپنے چچا حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس۔ تو وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت سے پہلے دین عیسوی تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس کے فقہ کے شریعت کے وہ ماہر تھے، ان کے پاس وہ لے کر گئیں، اور وہ انہوں نے پھر بتلایا کہ یہ نشانیاں تو نبی کی ہماری کتابوں میں آئی ہیں، تو یہ یقیناً آخری نبی ہیں، اور پھر بتلایا کہ جو شخص وہی لے کر آیا ہے، جس نے یہ باتیں ان سے کہی ہیں، وہ جبریل ہوں گے، اور پھر ان کو ان کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کے بارے میں بتایا کہ لوگوں کی طرف سے کیسی کیسی دشمنی کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے واقعات ہیں۔ یہی سب کچھ یہاں پر بھی مینشن کیا گیا ہے کہ she comforted him and taught him to Warqa bin Nawfal. Warqa bin Nawfal told him about the angel Jibreel and the enemies of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. تو وہ پورا واقعہ پہلی وحی کا کیا پیش آیا تھا، جیسے کہ ڈسکس کیا گیا، اس کو یہاں پر سارا اسٹیٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ تو ایک اینجل جو آئے کیا ہے، the account of the first revelation that Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم received in غار حرا was narrated as follows. وہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ the angel came to him and asked him to read. اس نے کہا کہ پڑھیں۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied, I do not know how to read. The Prophet added, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ the angel caught me and pressed me so hard that I could not bear it anymore. اس فرشتے نے مجھے دبایا اور اتنا کہ اس سے زیادہ کی مجھے طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ کوئی دباتا ہے تو تھوڑا دیر تک انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا دبایا کہ اس سے زیادہ میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ He then released me and again asked me to read, and I replied, I do not know how to read. Thereupon he caught me again and pressed me a second time till I could not bear it anymore. He then released me and again asked me to read, but I replied, I do not know how to read. Thereupon he caught me for the third time and pressed me and then released me and said, recite. اور تیسری دفعہ جب دبایا اور چھوڑا تو پھر کہا، پھر صرف اتنا نہیں کہا کہ پڑھو ریڈ، بلکہ کہا کہ ریسائٹ ان دا نیم آف یور لارڈ۔ ریسائٹ اور ریڈ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہوتا ہے عربی میں، تو تیسری دفعہ صرف یہ ریسائٹ کہنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آگے بھی بات چلائی، اور پھر وہ پوری آیت پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، صرف اقرا کافی نہیں تھا بلکہ پوری آیت پڑھی، اور پھر وہ 5 آیتیں تلاوت فرمائی سورہ الف کی۔ ریسائٹ ان دا نیم آف یور لارڈ، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ کریٹڈ میں فارم۔ ٹھیک ہے جی، یہ اپنی 5 آیتیں تلاوت فرمائیں۔ اس سارے واقعے کو اب پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر مینشن کر دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھبراہٹ کے عالم میں
جلدی سے گھر واپس تشریف لائے اور پھر حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ کورنی مجھے اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس سے پہلے ایسی کبھی بھی حالت جو ہے وہ آپ پر طاری نہیں ہوئی، کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھبراہٹ اور وہ اثر جاتا رہا نارمل ہے، تو پھر وہ پوچھا، وہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس طرح آواز میں یہ واقعہ پیش آیا آج۔ تو پھر اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، فار یو اسپیک دا ٹروتھ، یو آر فیتفل ان ٹرسٹ، آپ جو ہے معاملات میں بالکل سچے ہیں، ہمیشہ آپ نے سچ بولا ہے، آپ صادق امین ہیں وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ڈسکس دوبارہ جو ہے وہ بیان کی کہ آپ جو ہے تو وہ تو یتیموں کا بیواؤں کا سہارا ہیں اور کمزوروں کے آپ جو ہے دست و بازو ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے، اور حوصلہ بڑھایا۔ تو یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ اچھا، اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ ہے پریچنگ، یعنی تبلیغ۔ تو پریچنگ آف ہالی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں تک ہم نے پڑھا کہ وحی نازل ہوئی، اور اب وہ وحی جو نازل ہوئی وہ جو قرآن اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کا جو سلسلہ شروع ہے، اب دوسروں تک پہنچانے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ دوسرے کن لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کی گئی اور کیسے کیسے کوشش کی گئی۔ اس کے بعد پریچنگ کا جو دور شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں کہ ایک تو کچھ عرصے تک پہلی وحی جب نازل ہوئی تو اس کے بعد زمانہ فترت کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، یعنی یہ وہ پیریڈ شروع ہوا جس میں کوئی وحی نہیں آئی، اور یہ تقریباً 6 مہینے تک رہا۔ اس دوران کوئی وحی نازل نہیں ہوئی دوبارہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، طرح طرح کے تانے لوگوں کو برداشت کرنے پڑے، کیونکہ جس طرح سورہ زحا میں اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر فرمایا نا، لوگ تانے دیتے تھے کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی۔ تو اور پھر یہ 6 مہینے بعد دوسری وحی نازل ہوئی، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ مدثر کی آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بھی ذکر کیا ہے جو ابھی گزرا تھا کہ کورنی مجھے ایک کمبل اڑا دو، تو اس پر فرمایا کہ یا ایھا المدثر، کمبلی اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ لوگوں کو۔ تو یہاں سے پھر جو ہے اچھا پہلی چیز جب پریچنگ شروع ہوئی تو ابتدا میں تو خفیہ تبلیغ تھی، یعنی کہ بالکل خاموشی سے تبلیغ تھی۔ اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحی کا قصہ کا سنایا اور بتایا کہ مجھے پیغمبر بنا دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو سب سے پہلے جس شخص نے جنہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، اور پھر بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کو حارثہ بھی کہتے ہیں، حارث بھی کہتے ہیں، اور پھر جو ہے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے، اور یعنی یہ آزاد مرد تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بھی مرد تھے لیکن وہ غلام تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سب بچپنے کی حالت میں تھے، کافی کم عمر تھے۔ تو دوسری وحی میں جیسے کہ حکم دیا کہ پبلکلی اب سب لوگوں کو جو ہے دین اسلام کی طرف بلاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر ساری فیملی کو جو ہے بلایا تھا۔ سیکنڈ ریولیشن آسکڈ ہم ٹو پریچ دا میسج آف اللہ پبلکلی۔ He preached for 3 years in private. He gathered his family, but no one accepted Islam. Only Hazrat Ali stood by him. صرف رشتہ داروں میں صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا۔ تو بلکہ آپ نے پورا واقعہ بھی سن رکھا ہوگا کہ وہ صفا کی پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کھڑے ہو کر آواز لگائی اور سب لوگ اکٹھے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس طرف سے ایک جو ہے وہ قافلہ جو ہے وہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو
تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ ان سب نے کہا ہاں ضرور، ہاں آپ تو ہم صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا وغیرہ وغیرہ ساری باتیں جس پر ان کا عقیدہ تھا، مانتے تھے، سمجھتے تھے، دیکھا تھا، ساری زندگی ایکسپیرینس کیا تھا، ساری باتیں دہرائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سن لو پھر کہ اللہ نے مجھے نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا تمہاری طرف، اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں اور اس طرح سے آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ وہ ساری باتیں سنائی تو آگے سے ابو لہب نے جو ہے نعوذ باللہ پتھر اٹھا کر پھینکا اور کہا کہ ان باتوں کے لیے آپ نے ہمیں جمع کیا ہے وغیرہ وغیرہ، گستاخانہ جملے کہے جس پر سورہ لہب کی آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ بھی فرما رہے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب وتب، وہ منحوس ہاتھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ پتھر پھینکنے کے لیے اٹھے وہ ٹوٹ گئے، ٹوٹ چکے۔ پھر اس کی بیوی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو ہے کانٹے بچھایا کرتی تھی، اس کے لیے فرمایا کہ وہ جس رسی سے لکڑیوں کو اور ان کانٹوں کو باندھ کر لاتی، وہی اس کی گلے میں پھندا باندھ کر قیامت ہوئے گی کہ جی رہا حبل من مسد۔ تو یہ سارے واقعات میں مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم کور کر سکیں زیادہ سے زیادہ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ جب حکم ہو گیا کہ اعلانیہ دعوت دی جائے پبلکلی، لوگوں کو بلایا جائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف وفود کی مختلف جو ہے گیدرنگس ان میں جا کر جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا کہ یہاں پر شاید یہ لوگ جو ہے دین کی بات سنیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں پر ان لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور حق بات کی طرف لانے کی کوشش کرتے۔ تو یہ سارے واقعات پیش آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کفار اور مشرکین مکہ کی طرف سے جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم کا اور ظلم و ستم کا اور جو ہے دشمنی کا سامنا کرنا پڑا۔ جو جائز مطالبات تھے، جائز حقوق تھے، وہ بھی ان کو حاصل نہ تھے۔ اپنی چیزوں سے بھی وہ جو ہے استفادہ صحیح طرح سے ان کو کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ جا بجا شدید تکلیفوں میں بھی مبتلا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو خاص طور پر سب سے زیادہ ظلم جس طبقے پر ہوتا تھا وہ غلام طبقہ، جو کسی کافر کے ماتحت کوئی بھی غلام ہے اور وہ اسلام لے آیا ہے تو اس کو تو بالکل حدیں ہی جو ہے وہ توڑ دی جاتی تھیں، حد جتنا ان سے ہو سکتا تھا اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات اقدس سے وہ سب بھی یعنی کہ اعلان اسلام سے پہلے وہ سب بھی یہ مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بہت ہی بہترین انسان ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کچرا پھینک جو ہے وہ نماز پڑھنے تو اوجڑی لا کر رکھی، اور اس طرح کے واقعات جو ہے کچرا پھینکنے کے، اور یہ چیزیں ساری جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برداشت کرنی پڑی۔ یہ چیزیں تو پھر ہے، اور اصل زخم تو جو ہے نا وہ زبان کے زخم ہوتے ہیں، تو تانے طرح طرح کے، اور جادوگر تک نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، ایسے سخت تانے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنے پڑے۔ تو after starting preaching openly, it was a new stage for Islam, as Islam called for change of the whole society, which was difficult to accept for Quraysh۔ اسلام کا تو اصل مطالبہ یہ ہے کہ پورا سسٹم جو ہے وہ اسلام کا مطابق، اسلام کا مطلب ہے انقاد، فرما برداری اختیار کرنا، پورے سسٹم میں آپ فرما برداری کریں، کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، جو وہی آ رہی ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنے ٹریڈ کو، اپنی اکانومی کو، سب چیزوں کو ڈیزائن کرنا ہے، نہ یہ کہ اپنی مرضی سے کچھ بھی بس ڈیزائن کر دیں۔ تو بلیف آن اللہ انسٹیڈ آف آئیڈیا، بتوں کا جو تصور تھا ان کے ہاں، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے جو ہے وہ تراش رکھے تھے، تو ان کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لانا جو ہے آلسو برنگ چینج ان دیئر سوشل، اکانومیکل، کمرشل اینڈ پولیٹیکل کنڈکٹ۔ تو ان ساری ان کی زندگی میں، چاہے وہ سیاسی طور پر ہے، چاہے وہ معاشر تجارتی طور پر کمرشل ہے، یا اکانومی یعنی کہ ان کے لین دین کے کوئی بھی معاملات ہیں کسی بھی قسم کے، ہر چیز میں جو ہے وہ ایک بالکل بدلاؤ لانے کا ایک ان کے لیے یہ موقع حکم تھا اور موقع تھا۔ تو قریش اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ سب کچھ ہم اپنی پرانے سود چھوڑ دیں اور یہ چیزیں چھوڑ دیں، شراب نوشی اور یہ سارا کچھ ہم چھوڑ دیں اور ایک نئے دین پر آ جائیں، تو اس چیز پر وہ آمادہ نہیں تھے۔
اور پھر اگلی چیز کہ رچ جو ہیں وہ فیورس تھے، یعنی زیادہ تر طبقات جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ غریب طبقہ تھا. تو غریب لوگ جب زیادہ مسلمان ہونے لگے تو اس سے امیر لوگوں کو بہت زیادہ خار ہوتی تھی اور بہت زیادہ وہ جلتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے اس پر بہت ان کو غصہ بھی آتا تھا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ مزید بڑھ کر آگے ان کو آزاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور پھر اس میں جو ان کے سرکردہ رہنما تھے مشرکین مکہ کے کون کون تھے لیڈرز آف اپوزیشن ور ابو جہل، ابو لہب اینڈ ابو سفیان، یہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں. یہ جنگوں میں بھی ان کے لیڈرز رہے اور ویسے بھی طرح طرح کی سازشیں کرنے میں یہ بہت آگے بڑھ چڑھ کر لوگوں کو ابھارتے رہے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے. Poor like Bilal suffered torture and persecution from their chiefs. جو بھی ان کے مالک تھے جن کے بھی وہ غلام تھے تو وہ طرح طرح کی ان کو ٹارچر کرتے ہیں، سختیاں جو ہے جھیلنی پڑتی ان کو، یہاں تک کہ انتہائی شدید تپتی دھوپ میں ان کو ریت کے اوپر لٹایا جاتا. تپتے انگاروں کے اوپر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا آپ پڑھیں تو اتنا تپتے انگاروں پر جو ہے ان کو لٹایا جاتا اور اس سے جسم کی جلد جلتی اور پیپ سے جو ہے وہ خون سے ان کی انگاروں کی تپش جو ہے وہ بجھتی. ایسی شدید اذیتیں ان لوگوں نے جو ہے وہ برداشت کی، لیکن اس کے بعد بھی وہ لوگ جو ہے احد احد کہتے رہے کہ اللہ ایک ہے، جتنی تکلیف دینی ہے دے دو، اللہ ایک ہے، ہم اس بات سے کبھی نہیں کریں گے. اور اتنی تکلیفیں برداشت کر کے انہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے. تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آلسو فیسڈ ہارڈشپ اینڈ ایکوزیشن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بھی کئی تانے برداشت کرنے پڑے، کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ربش جو ہے کہ کچرا وغیرہ اور ایسی چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ پھینکی گئی ہیں. تو ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا اور اس سب کے باوجود جو ہے اسلام آگے چلتا رہا اور پھیلتا رہا. اچھا، اگلی بات جو فوراً ذہن میں آتی ہے کہ بھائی اتنی زیادہ وہ مخالفت کیوں کرتے تھے، اسلام کو قبول کیوں نہیں کر لیتے تھے، جبکہ ان لوگوں کے سامنے سب کچھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہے وہ برحق نبی ہیں. ان کے اہل کتاب موجود تھے جو جن سے ان لوگوں کا واسطہ پڑتا رہتا تھا، ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ آخری نبی کیسے آئیں گے، کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. اس سب کے باوجود جب سب کچھ آیا تھا ان پر، انہوں نے خود کی موضوعوں کا مشاہدہ کیا، ساری چیزوں کے باوجود بھی جو ہے وہ کیوں اسلام نہیں لاتے تھے. تو سب سے مین اور بڑی اور اہم ریزن یہی ہے کہ دا قریش پر دا لیڈرز آف عربیہ، ان کو اپنی جو لیڈرشپ ہے، جو صدارت اور عہدے ملے تھے وہ کھو جانے کا خطرہ تھا. کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو پھر تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جائیں گے، پھر تو ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول حکم کریں گے، پھر ہماری اپنی مرضی کوئی مرضی نہیں رہے گی. تو پھر نہ ہمارے یہ جو عہدے ملے ہوئے یہ رہیں گے نہ کچھ، ہم تو ایک عام مسلمان کی طرح ہو جائیں گے. تو وہ یہ دنیاوی جاہ و جلال اور اس دنیا کی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ اور اپنے عہدوں سے محبت کی وجہ سے اسلام جو ہے قبول نہیں کیا. They felt that Islam was a threat to their religion. جو اپنے مذہب، یہ جو مشرکانہ بت پرستی کا جو ان کا مذہب تھا اس کی جو اس کو ایک تھریٹ تصور کیا اور ایک اس ساری چیز کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ کعبہ کو بالکل مرکزی اہمیت حاصل ہے اور اس وجہ سے انہوں نے اس کو ایک اپنا کاروبار بھی بنایا ہوا تھا کہ سارے حجاج وہاں پر آتے تھے اور یہ جو ہے مکہ کے لوگ جو ہیں اس کے کسٹڈین تھے، اس کا خیال رکھتے تھے خانہ کعبہ کا. تو اس کی وجہ سے ایک اجارہ داری انہوں نے قائم کر رکھی تھی اور ان کو بہت ایک مرکزی اہمیت حاصل تھی ان سب لوگوں میں. تو ان کو یہ خوف تھا ایک تو عہدے کی وجہ سے بھی ہمارا عہدہ چلا جائے گا، دوسرا ہے کہ اس سے اچھی خاصی دنیوی لحاظ سے بھی ان کی کمائی بھی ہے اور یہ سب معاملات بھی ہیں. تو ان چیزوں کے بھی انہیں
ایک وہ تھا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنا ان کے اندر کئی اخلاقی برائیاں تھیں جن سے اسلام منع کرتا تھا، مثال کے طور پر شراب نوشی ہے، اسی طرح غرر کی جتنی بھی صورتیں ہیں، جوا قمار وغیرہ، جوا کھیلنا ہے یا اور بھی خرید و فروخت، ان کے اندر کئی اس طرح کی دھوکہ دہی کی صورتیں آئی تھیں، تو یہ ساری کی ساری اسلام نے منع کر دی تھی، قتل وغیرہ وغیرہ، تو یہ ان کے اندر بہت عام تھی۔ تو اسلام ان سے منع کر رہا تھا، تو کچھ جو لوگ ان چیزوں کے رسیہ ہو چکے تھے، عادی ہو چکے تھے، ان کے لیے ایک یہ بھی ریزن تھا کہ اب وہ عادت چھوٹے نہیں چھوٹتی تھی ان سے، تو یہ بھی ایک خاص وجہ تھی۔ دوسرا، قریش کے اور عرب کے جو دوسرے اہم قبائل ہیں، قریش کے خاص طور پر، ان میں سے بعض نے تو اس وجہ سے بھی اسلام قبول نہیں کیا کہ یہ نبی جو ہیں یہ بنو ہاشم میں سے کیوں ہیں، ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جس طرح بنو امیہ کا ہے، یہ چچا کے بیٹوں میں جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے نا، آپس میں خاص سی ہوتی ہے، چاہے بہت اچھے بھی ہوں پھر بھی ایک تھوڑا سا آپس میں ان کا ہوتا ہے، ٹسل سی ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے آپس میں رہی ہے، تو یعنی اسلام سے پہلے سے تھی، تو یہ بھی ایک ان لوگوں کا تھا کہ جی نہیں، بنو ہاشم بھی کیوں ہیں، ہمارا نبی ان میں ہے تو ہم ان لوگوں کی پیروی کیوں کریں، تو ایسا بھی ان میں ابتدا میں رہا۔ بعد میں تو چلیں جب مسلمان ہوئے تو ہوئے، لیکن ابتدائی دور کی یہ باتیں ہیں کہ یہ کچھ ریزنز تھیں جن کی وجہ سے وہ اسلام کے اپوزٹ کھڑے تھے اور وہ اسلام کی مخالفت کر رہے تھے۔ اچھا، جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جیسے کہ ہم نے ابھی گزرا ہے کہ ان پر انتہائی شدید جو ہے وہ مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں، اور اس سب کے باوجود کیا وہ لوگ دین کو چھوڑ کر پھر گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے ان سب تکلیفوں کو برداشت کیا، جیسے میں نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا نام لیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے، ان کے علاوہ اور بھی کئی تھے، خاص طور پر جو غلام تھے ان پر تو حد سے زیادہ، کیونکہ وہ تو صرف اور صرف ان کی ملکیت ہیں، کوئی بولنے والے ہی نہیں ہے ان کے لیے، مالک ہی نے بولنا ہے، اور مالک ہی جب سزا دینے پر اتر آئے تو پھر کس نے پوچھنا ہے۔ تو ان سب کا کیا حالت تھی؟ had strong faith and believe and maintained it، انہوں نے سب کو مینٹین کیا، اور یہ نہیں ہے کہ جی تکلیف آئی تو چھوڑ دیں اور اپنی دین مذہب سے علیحدگی اختیار کر لیں، نہیں، بلکہ وہ اسی پر قائم دائم رہے، اور حتیٰ کہ بعض نے ان میں سے some lost their life، کئیوں نے ان میں سے جان کی بازی بھی لگا دی، جان چلی گئی لیکن دین سے جو ہے وہ منہ نہیں پھیرا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے شدید مشکلات میں بھی جو ہے پیروی کی۔ اسی طرح ڈیڈ میگریشن بائی دا فالوئنگ دا آرڈر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا تو انہوں نے پھر حکم کی تعمیل میں ہجرت بھی فرمائی، عباسینیہ کی طرف ہجرت بھی فرمائی، اور جب تک حکم نہیں تھا تو یہ نہیں ہے کہ جی علاقہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، بلکہ جب تک حکم نہیں تھا تو اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہی موجود رہے اور تکلیفیں برداشت کی۔ They showed courage, discipline and patience and in face of this persecution۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ آتا ہے۔ واقعہ تو کافی طویل ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ کہ نعوذ باللہ وہ نکلے تو بڑے غصے میں تھے اور تلوار لے کر نکلے تھے کہ نعوذ باللہ بہت ہی ایسا ارادہ تھا، لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا فرما رہے تھے کہ اللہ ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک جو ہے وہ قبول ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ گئے اپنی بہن کے گھر، وہاں سارے وہ حالات بہت ڈیٹیل میں ہیں، یہاں پر اب اتنا وقت نہیں ہے، تو ان کو غصہ ہوئے، مارا پیٹا کہ جی کیوں تم مسلمان ہو گئے ہو، تو پھر دیکھا کہ اچھا وہاں پر ایک صفحہ پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر کچھ آیتیں لکھی ہوئی تھیں، وہاں پر کوئی چیز تھی، اس کے اوپر کچھ آیتیں لکھی ہوئی تھیں، تو
اس کو کہا کہ مجھے یہ پڑھ کے سناؤ، ان کا سارا واقعہ ہوا تو پھر ان کا دل نرم ہو گیا اور پھر کہا کہ مجھے بھی لے کر جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور مسلمان ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان دونوں کے مسلمان ہونے سے اسلام کو بہت زیادہ تقویت ملی. پہلے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پہلے مسلمان ہونے سے پہلے جو ہے وہ چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے بڑے غصے کے والے تھے اور بہت بہادر اور طاقتور بھی تھے اور ایک اہم سردار سمجھے جاتے تھے. تو خانہ کعبہ گئے اور پھر کہا کہ خبردار جو کسی نے مقابلہ جو ہے کسی نے اگر بہت سخت جملے کہے تھے کہ بیعہ کروانا ہو تو وہ مقابلے کے لیے آ جائے اور خبردار، ورنہ جو ہے سب ڈرتے بھی تھے ان سے کہ اگر ان سے مقابلہ کرنے کی کوئی سکت نہیں رکھتا تو خاموش ہو گئے ان کی دھمکی سے. اور پھر انہوں نے اعلان فرمایا کہ سلام جو ہے ہم عبادت بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. تو یہ حالات ہیں ان کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو کافی زیادہ تقویت ملی اور وہ جو ظلم و ستم تھا اس میں کسی قدر تھوڑا سا فرق پڑا اور پہلے کی بنسبت تھوڑا کم ہوا.